لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته آپ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کریں، درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ پیچھے والے حضرات جو ہے آگے آگے تشریف لے آئے، بالکل آگے آگے مل کے بیٹھے۔ حمد و ثنا کے بعد استاذ العلماء سیدی و مرشدی میرے استاذ گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ مفتی عبدالحلیم ہزاروی صدیقی رحمہ اللہ، اللہ استاد گرامی کے مزار پر انوار پہ کروڑ رحمتیں برتے نازل فرمائے۔ اور میرا آج تقریر کا ارادہ نہیں تھا، حضرت کی ایک پوسٹ دیکھی فیس بک پہ تو میں نے کہا حضرت اگر حکم ہو تو میں حاضر ہو جاؤں فیض لینے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے۔ تو یہ استادوں کی اولادوں کی محبت ہے، کہا نہیں آپ آئیں اور آپ خطاب بھی کریں۔ تو یوں میری حاضری ہوئی۔ اللہ میرے استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر کی جتنی اولادیں ہیں اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ تے علامہ قبلہ مولانا محمد سہیل احمد صدیقی ہزاروی دامت القدسیہ، چاہے میرے استاد کے بڑے جگر پارے ہوں یا چھوٹے ہوں، تو استاد کی اولادیں قابل تعظیم ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے استادوں کے گھر کی، ان کی اولادوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہیں بھی بیٹھتے تھے اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے، اس قدر ادب اور احترام ہوتا تھا۔ اور جن نے ادب کیا، احترام کیا، فرمایا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہا اور آخر میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ فرمایا الدین کلو ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اور اہل سنت کا جو عقیدہ، جس کی پوری عمارت جو کھڑی ہے وہ اسی بات کے اوپر کھڑی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارے نزدیک سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ ادب ہے۔ اگر ادب ہے تو پھر سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے بے ادب بے مراد، با ادب با مراد۔ تو ہم مراد والے بھی ہیں اور با مراد بھی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ میں نے جو فیض پایا ہے استاد گرامی کے ادب اور احترام سے، میں اکثر بتاتا رہتا ہوں میں نے اتنی محنت نہیں کی جتنا میں نے اپنے استاد کا ادب کیا۔ اور جہاں آج حضرت کا مزار ہے، جس دن حضرت کو جنازہ میت مبارکہ لے کے جا رہے تھے، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا اور استاد صاحب آتے تھے 50 پہ اور میں آگے بڑھ کے استاد کی جوتیوں کو اٹھاتا تھا
سینے سے لگاتا تھا اور رکھ دیتا تھا، اور اس دن آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ آج استاد 50 پہ نہیں آئیں گے، آج تو 4 پہ آ رہے ہیں۔ اور وہ شاگرد جس نے سالہ سال اپنے استاد کو اس طرح آتے ہوئے دیکھا اور اس کا استقبال کرتا تھا، آج وہ جنازے کی صورت میں آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا فیض اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ ایک اچھے استاد سے جب شاگرد محروم ہوتا ہے تو اس سے اور ہر طرح سے محبتیں، تو استاد صاحب فوراً نکال کے دے دیتے تھے، بیٹا وہ باپ جو ہے وہ جسمانی ہے، اور جو علم دیتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہری جسمانی باپ سے روحانی اور علمی باپ کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے حضرت نے ساری زندگی قال اللہ و قال رسول کا درس دیا ہے، تو حضرت نے جو درس پڑھایا ہے وہی میں آپ کو سناؤں گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، توجہ کے ساتھ، اے ایمان والو، اے ایمان بولو ذرا، اے ایمان والو، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ فرما رہا ہے۔ مثلا اگر میں بولوں بھائی ہمارے نواز بھائی بہت ایمان والے ہیں، نمازی آدمی ہیں، تو یہ کہیں گے حضرت نے مجھے یہ ٹائٹل دیا ہے کہ یہ ایمان والے، تو ان کے لیے فخر ہوگا۔ استاد شاگرد کو ایمان والا کہے اس کے لیے فخر ہے، پیر مرید کو کہے اس کے لیے فخر ہے، لیکن تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی امت کو ایمان والا کہہ کے پکارا۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 88 مقام کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا، جو اچھی بات لگے تو سبحان اللہ کہہ کے صدا دینی ہے، کیونکہ میں صبح بھی میری تقریر تھی، دوپہر کو بھی تھی، آج تیسرا یہ پروگرام ہے، اور مسلسل تقریریں ہیں، خطیب آدمی ہوں، اور مسلسل پروگرام، ایک رات میں 2 3 پروگرام چلتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ گلا بھی کھلے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ نفس ایمان کیا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، نفس ایمان کیا ہے؟ بولا کرو۔ اگر میں پوچھ لیتا کرکٹ کا میچ تو سب کو پتہ ہے، باقی دنیا بھر کی باتیں ہیں، میں تمہیں آزما نہیں رہا۔ ایمان، نفس ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلا جو مسئلہ ہے وہ ایمان کا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے صدق دل سے یہ کلمہ پڑھ لیا جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی، جنت۔ اور پھر فرمایا، من قال لا الہ الا فی کلام الاخر، جس کا آخری کلمہ بھی یہ ہو گیا اس کے اوپر بھی جنت واجب ہو گئی۔ اور یہ ایسا کلمہ ہے کہ 7 زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے وہ پھر بھی وزنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو کامل ایمان عطا کیا، جس ایمان کا ہم حوالہ دیتے ہیں، جو افضل ترین ایمان ہے، وہ کن کا ہے؟ صحابہ کرام کا، کہ انہوں نے کلمہ پڑھا نبی کا اور حضور کا دیدار بھی کیا، نماز پڑھی تو حضور کی معیت میں پڑھی، قرآن کی تلاوت سنی تو مصطفیٰ کریم سے سنی ہے۔ سب سے افضل ایمان صحابہ کرام کا ہے، ان جیسا ایمان کسی کا ہو سکتا
نہیں ہے۔ فرمایا کہ سارے ولی کتب ابدال غوث مل جائیں، صحابہ کرام کے ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا تمام صحابہ ایمان والے، آن والے، شان والے، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے تمام صحابہ کا ایمان اکٹھا کر لیا جائے اور ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے، میرے صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، وہ پھر بھی وزنی ہوگا، وہ پھر بھی وزنی ہوگا۔ اور اپنے اور ہمیں اپنے بارے میں اور آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتے؟ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ متزلزل ہے۔ وہ کامل ایمان ہمارا نہیں، کیونکہ ہر دور میں لوگوں کی بدعمالیاں جب پھیلتی ہیں تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ مثلا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بلا عذر شرعی، توجہ کرنا، 3 جمعے چھوڑتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جو زنا کرتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے، جو شراب پیتا ہے اس سے ایمان، جو چوری کرتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے، جو دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، کثرت سے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہتا، مسلمان تو رہتا ہے لیکن گناہگار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اے ایمان والو توبہ کرو، اور جیسا توبہ کرنے کا حق ہے۔ آج کس کی محفل ہے؟ 11ویں شریف کی۔ اور 11ویں والے پیر نے کیا فرمایا ہے؟ کسی نے پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سے، حضور یہ توبہ نصوحہ کیا ہے؟ فرمایا سن لو، جس طرح بھینس کا دودھ نکالا جاتا ہے تو نکلے ہوئے تھنوں سے دودھ واپس وہی نہیں جا سکتا، تو مومن کی یہ شان ہے جب توبہ کرے تو پھر اس گناہ کی طرف نہ جائے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے برانگیختہ نہ کرے، لبریز نہ کرے، مرتکب نہ ہو، ارتکاب نہ کرے، بلکہ سچی توبہ کر لے۔ تو اس کے اوپر بہت بحثیں ہیں، مختصر کرتے ہوں کیونکہ میں نے 11ویں والے پیر کے اوپر بیان کرنا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اصل میں کیا ہے؟ اتقوا اللہ، یہ امر کا صیغہ ہے اور جمع ذکر کا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، خوف خدا اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو کہ جب کوئی گناہ کرنے لگو اتنا تو سوچ لیا کرو کہ یہ گناہ کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس کی شان یہ ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو اللہ کے صالح اور سچے بندے ہیں ان کی معیت اختیار کرو۔ تو اللہ والوں کی صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ وہ لوگوں اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ ہم نے 8-10 سال قبلہ شیخ الحدیث کی خدمت میں گزارے ہیں، تو استاد صاحب کی کافی باتیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم شاگرد اس سانچے میں ڈھلیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے اور استاد گرامی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اپنا بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے، اس لیے اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی معیت میں رہنا چاہیے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں جب رہیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ فرمایا گرچہ خواہی ہم نشینی با خدا اون نشینت در حضور اولیاء، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اللہ والوں کے قرب میں آ جاؤ، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یہ تو اس عام کا عام سال ترجمہ اور چند تفسیری باتیں میں نے پیش کی ہے۔ حضرت پیران پیر روشن ضمیر سید محی الدین عبد القادر جیلانی، آپ سید ہیں، ایک نسب سے امام حسن اور ایک نسب سے امام حسین۔ یہ سادات کہاں سے چلے ہیں؟ سنو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو
کہ ہر ایک کا سلسلہ اس کے بیٹے سے چلتا ہے، میں مصطفیٰ کا سلسلہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے، عرض کرتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تو زہرا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب وہ آتی تو امام الانبیاء آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنی چادر نبوت پہ بٹھا دیتے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے اے میری بیٹی فاطمہ تجھ پہ میں مصطفیٰ کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یعنی اس قدر ان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو ان سے سادات چلے ہیں، جو فاطمی سید کہلاتے ہیں وہ انہی سے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا فیض حضرت امام حسن کو پہنچا، حضرت امام حسین کو پہنچا، آگے ان کے شجرے سے ان کی نسل پاک سے حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہوئے۔ تو آپ سید بھی ہیں اور سردار بھی ہیں۔ محی الدین نام کے اوپر تھوڑی سی بحث کر رہا ہوں۔ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ اب ہمارے ہاں لوگ نام بھی رکھ دیتے ہیں محی الدین لیکن نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے ایسے بھی ہیں۔ یہ دین کو کیا زندہ کریں گے، یہ تو اور ہی ڈبو رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو محی الدین اس وجہ سے کہا جاتا ہے جس دور میں آئے ہر طرف فتنے ہی فتنے تھے اور ہر طرف خرافات تھی اور ظلم و جفا کی آندیاں چل رہی تھیں، لوگوں کی بدعمالیاں حد سے بڑھ رہی تھیں۔ آپ نے آ کے دین کو زندہ کر دیا، اس لیے آپ کہتے ہیں محی الدین۔ عبد القادر، عبد کا معنی ہے بندے، بندے کا، اور قادر اللہ کا اسم گرامی ہے، تو عبد القادر خدا کا بندہ۔ عبد القادر تو سب ہی ہیں، سب خدا کے بندے ہیں، عبداللہ بھی سارے ہیں، لیکن عبد القادر حقیقی معنوں میں بننا یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا خواہ مرد ہو خواہ عورتیں ہوں، جو بھی عمل صالح اختیار کرے اللہ فرماتا ہے میں ان کی زندگی پاکیزہ کر دیتا ہوں، انہیں پاکیزہ زندگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف مردی ولی بنے، ولایت عورتوں کو بھی ملتی ہے، بڑی بڑی صالحین، ابھی وقت نہیں ہے میں اس طرف جاؤں، خواتین میں بڑی اہل اللہ گزری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ام المومنین سیدہ عائشہ، حضرت جویریہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ بنت حیی، حضرت زینب بنت جاش ہے، حضرت رابعہ بصری ہے، حضرت بی بی کرسن خاتون ہے، حضرت مانور بی بی جس کے چشم و چراغ حضرت معین الدین چشتی ہیں، حضرت فاطمہ ام الخیر جن کے لخت جگر حضرت عبد القادر جیلانی ہے، فرمایا حضرت کرسم جن کا لخت جگر حضرت فرید الدین گنج شکر ہے، فرمایا حضرت بی بی راستی جن کی والدہ کے لخت پیٹ سے نکلنے والا اللہ کا ولی حضرت محمد باہو ہو گیا، فرمایا یہ اولیاء کرام اللہ کے ولی بھی ہیں اور ولیہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا کیا، فرمایا اگر تم نیک عمل کرو گے، اچھے عمل کرو گے، خواہ مرد ہو خواہ عورتیں ہوں، اللہ فرماتا ہے میں دنیا میں بھی تمہیں وہ زندگی عطا کر دوں گا کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو لوگ تمہاری باتیں ہی کرتے رہیں، تمہارا ہی ذکر کرتے رہیں۔ آج امیر المجاہدین نہیں، یہ ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جو مخالف تھے اب وہ بھی تجزیہ نکار اب تبصرے کر رہے ہیں، اور یہ اللہ والے جب چلے جاتے ہیں تو ان کی قدر پھر پتہ چلتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بڑا فقدان ہے کہ جب ہوتے ہیں تو ہم قدر نہیں کرتے۔ قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد رضا، امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ جب تک حضرت رہے
کل ہم لوگوں نے نہیں پہچانا. جب شاہ صاحب چلے گئے تو آج کہتے ہیں نورانی میاں نے بڑا کام کیا ہے. میاں انہوں نے تو کام کیا تمہارے لیے نہیں کیا, اس نے رسول اللہ کے لیے کیا ہے. جیلیں بھی کاٹیں, لوگوں کے فتوے بھی برداشت کیے, حکومت کی یلغاریں بھی کی گئیں, طرح طرح ستایا بھی گیا, لیکن کہا کہ ہر دور کا شداد تیرے پاؤں کے نیچے, ہر دور کا شداد تیرے پاؤں کے نیچے, ساتھی ہیں تیرے علم محمد کے جگر بند. میرے استاد گرامی فرمایا کہ پڑھنے کے بعد بڑے بڑی آفریں ہوئیں, لیکن آپ نے کہا نہیں, ہم رسول اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں. اور آپ نے اپنی ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر, عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اپنے طلباء کو, شاگردوں کو یہ سبق پڑھاتے رہے, بیٹا یاد رکھنا جس مقام پہ بھی پہنچو نبی پاک کی ناموس پہ پہرا ضرور دینا. ایک سچے استاد کا شاگرد کے لیے ایک سچا سبق تھا جو وہ پڑھا گئے. اللہ اس سبق کو یاد رکھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی, جن کو اللہ تعالیٰ نے باپ بھی بڑا نیک عطا کیا, ماں بھی بڑی نیک عطا کی. فرمایا باپ حضرت موسیٰ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, ماں بھی فاطمہ ام الخیر. فرمایا جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں, اللہ والے مل جاتے ہیں, تو باغے اولادیں بھی اللہ والی ہو جاتی ہیں. حضرت غوث پاک آپ 471 یا 70 کے اندر آپ کی ولادت ہے. بھائی اس کو چھوڑ دو, اس کو کچھ نہیں کہے. 470 اور 71 کے اندر آپ کی ولادت ہے. اور حضرت ابو صالح فرماتے ہیں جس رات میرے گھر عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی, آپ فرماتی ہیں میں رات سویا, میری آنکھ لگی, خواب میں قسمت جاگ اٹھی, امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہو گئی. حضور علیہ السلام تشریف لائے, امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا مرحبا یا ابا صالح, آتاک اللہ ابنا و ولی و محبوبی و محبوب اللہ, وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو صالح تمہیں مبارک ہو, اللہ نے جو تمہیں بیٹا عطا کیا ہے یہ اللہ کا ولی ہے, پیدا ہوتے ہی اللہ کا ولی ہے. وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ, نبی پاک نے ارشاد فرمایا یہ میرا بھی محبوب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے. وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ, ان قریب اس کی شان دیکھو گے اولیاء اقطاب کے اندر. کا شانی جانا نہیں ہے, بھی جانے کی نہیں سوچنا, نعت خوانوں کو خاص کر میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں 1 گھنٹہ تمہاری نعتیں سنتا رہا ہوں, اگر گئے نا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. ہاں یہ یاد رکھنا, کیونکہ یہ نعت خان نعتیں پڑھ کے کھسک جاتے ہیں, وہ ہم کیا کرائے پہ لائے گئے, رات کو 1-1 بجے تک یہ ہمیں نہ معقول محفلوں والے بٹھا کے رکھتے ہیں. حضرت صاحب تو میرے استاد کے لگتے جگر ہیں, یہ جو گلی کوچوں میں محفلیں ہوتی ہیں, اور کہتے ہیں مولوی صاحب ایسے لگتا ہے سارا حضرت بلال کا عشق ان کے اندر ہی آ گیا ہے. ہاں علماء کی تقریریں سنا کرو تاکہ تمہاری اصلاح بھی ہو. فجر کے ٹائم مجھے پتہ ہے وہی 2-4 ٹوٹرو جو نمازی ہوتے ہیں وہی پیچھے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ میرے گھر میں آئیں, یا رسول اللہ ہم آپ کے عاشق ہیں. اور فجر کے ٹائم کیا ہو جاتا ہے, مردار ہو جاتے ہیں فجر کے ٹائم. حضور فرماتے ہیں زیادہ پیسہ کرنے والا, زیادہ کھانے والا, اور صبح ہیمار کا لفظ آیا ہے گدھے کی طرح مردار ہونے والا, ایسے امتی سے میں بیزار ہوں. تو یہ سوچا کرو, سمجھا کرو, علماء کی محفلوں میں بیٹھا کرو. یہ تھوڑی سخت باتیں ہوتی ہیں, یہ آپ کی تنبیہ کے لیے, کوئی مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. استاد صاحب بھی لتاڑتے تھے کبھی کبھار, تو یہ کہتے تھے کہ علماء عالم بنو, علماء کی صحبت میں رہو تاکہ ان سے کوئی سیکھو. کل کسی بد عقیدہ سے آمنا سامنا ہو جائے تو کیا نعت پڑھ کے سناؤ گے, سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی, وہ کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے نہیں, پھر آپ کیا کہیں گے. تو پھر آپ کو قرآن کی تفسیر پیش کرنی پڑے گی,
حدیث پڑھنی پڑے گی اور فقہ کی مثالیں دینی پڑے گی، اس چیز کا خیال رکھا کرو۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان قریب اس کی شان اولیاء کتاب میں ایسی ہوگی جیسے میری شان انبیاء اور مرسلین کے اندر ہے۔ یہاں کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا چون محمد درمیان انبیاء، چون محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ یہ سارے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، تھک گئے ہو کیا؟ ہاتھ کھڑے کرو جو تھک گئے ہیں، جو تھک گئے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرو۔ یہ حالت ہے ہمارے سنیوں کی، اور جاگ کے رہا کرو۔ پہلے سنی سن ہے، بابا خادم یہی تو کہتا تھا، وہ جاگ جاؤ، ہے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو یہ آج تو وہ بیگانے بھی بڑے تذکرے کر رہے ہیں اور سب کہتے ہیں واقعہ کہ سچا عاشق رسول ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان قریب اولیاء کرام کے اندر، تمام ولیوں کے اندر، اقطاب کے اندر، اوتاد کے اندر، اوتار کے اندر، ابدالوں کے اندر اس کا مقام سب سے افضل ترین ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ حضرت عبد القادر جیلانی، فرمایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یکم رمضان المبارک ہے ابو صالح کے گھر جلوہ فرما ہوئے، فرمایا کہ ماں باپ کے گھر کو حقیقی رونقیں نہ بخشی بلکہ پوری کائنات کو حقیقی خوشیوں سے مالا مال کر دیا کہ غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، اور ماں کا دودھ چھوڑا آپ نے رمضان میں۔ حضرت غوث پاک سے کسی نے سوال کیا، کوئی پوچھنے والا کہتا ہے متی علمت انک ولی اللہ، حضور آپ کو کب پتا چلا آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انا بنو 10 سنین، اور لوگوں میں 12 سال کا تھا۔ کتنے سال کا؟ 12 سال کا تھا۔ اور فرمایا فی بلدنا، اپنے شہر کے اندر، اخرج من دارنا، میں اپنے گھر سے نکلتا تھا، اذهب الى المکتب، اور مدرسے پڑھنے جایا کرتا تھا، فار الملائکۃ علیہم السلام، میں اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ حولی، وہ میرا اردا گرد ہوتے تھے، یمشی، میں چلتا تھا، میرے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ جب مدرسے پہنچتا تھا، یقولون افسحوا لولی اللہ تعالی حتی یجلسا، وہ فرشتے ندا دیتے، طلباء بیٹھے ہوتے، وہ کہتے جگہ کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ کا ولی آ گیا ہے، اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ فرمایا کہ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومین کا باغ بھی تھا۔ کیا تھا؟ باغ، اور تھوڑی کھیتی باڑی کا سلسلہ بھی تھا۔ ظاہر پرانے دور میں پرانے معاملات ہوتے تھے، ہل چلاتے تھے۔ ایک دن آپ نے کوشش کی کہ میں بھی ہل چلاؤں۔ آپ نے جا کے ہل کے ہتھیار کو ہاتھ ڈالا، چلانے لگے، بیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور پکارنے لگا مالی ھذا خلقت یا عبد القادر، اے عبد القادر تو ہل چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، دنیا کے کاموں کے لیے نہیں تجھے پیدا کیا گیا، تیرا خاص مقصد حیات ہے۔ آپ حیران ہو گئے، بھئی جانور بھی کبھی بولا کرتے ہیں؟ تو یاد رکھو، نبی سے خلاف عقل جو چیز صادر ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ۔ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ۔ عقل اس کو نہیں سمجھا جاتا، عقل بھی عاجز آ جاتی ہے۔ ولی سے جو ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ کرامت۔ یہ ہو گئے نبی، ادھر ہو گیا اللہ کا ولی۔ بیچ میں بھی ایک مخلوق ہے، یہ دو ڈبے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، شعبدے باز، جادوگر۔ ان سے جو خلاف عقل کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
استدراج، کیا کہتے ہیں اس کو؟ استدراج۔ جیسے خواجہ معین الدین نے ان کا مقابلہ کیا، بابا فرید نے کیا۔ میں کھل کے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، حضرت نے کہا آپ کے لیے میدان کھلا ہے، یہ حضرت کی محبت ہے، لیکن زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی اب جانور کلام کرتے ہیں، دیکھو پتھر بولا نہیں کرتے، جانور کلام نہیں کیا کرتے، درخت چلا نہیں کرتے، بے جان تنوں میں حس نہیں ہوا کرتی، لیکن جب امام الانبیاء حکم فرمائے تو درخت چلنے لگ جاتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، بے جان تنوں کے اندر بھی حس پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی پاک ان تنوں کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کے رونے کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ فرمایا نبی سے ہو تو معجزہ، ولی سے ہو تو کرامت ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے جب سنا کہ آج جانور بھی کلام کرتے ہیں، تھوڑا خوف پیدا ہوا، خوف کی کیفیت طاری ہوئی، مکان کی چھت کے اوپر چڑھ گئے، حج کے قافلے میدان عرفات میں جمع گئے۔ فرماتے ہیں فرأیت الناس واقفین بعرفات، میں نے مکان کی چھت پہ کھڑے کھڑے میں نے میدان عرفات کو دیکھ لیا، حجاز مقدس کو دیکھ لیا کہ جن کے شہزادے، جن کے روحانی بیٹے کی عظمت کا عالم یہ ہے، نگاہوں کا عالم یہ ہے، امام الانبیاء کی نگاہ نبوت کا کمال کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں عجیب و غریب چیزیں دیکھتا تھا، آخر ماں کے پاس آیا، کہا حبینی للیا امتی، اے میری والدہ مجھے اجازت دے دیں، حبینی للہ عز و جل وَأَذَنِي لِي لِلْمَسِيرِ إِلَى بغداد وَأَشْتَغِلُ بِالْعِلْمِ وَأَزُورُ بِالصَّالِحِينَ، ماں مجھے اللہ کے لیے تو وقف کر دے، اور میں چاہتا ہوں جو باتیں میں دیکھ رہا ہوں، اور مادر زاد ولی تھے، اگر نہ بھی پڑھتے بیٹھے رہتے پھر بھی کوئی کمی تھی، لیکن آپ چل کے گئے، دنیا کو سبق دے دیا کہ لوگوں ظاہری جتنی بیماریاں ہیں، باطنی جتنی بیماریاں ہیں، ان سب کے لیے جو شفائے دائمی کا درجہ رکھتا ہے وہ دین کا علم ہے۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقاہت عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من سلک طریقا علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ یا طرقا الی الجنہ، نبی پاک نے فرمایا جو علم سیکھنے کے لیے کسی رستے کے اوپر چل پڑا، اللہ تعالیٰ اسے دین کے رستے پہ چلتے چلتے جنت کے رستے میں لگا دیتا۔ یہ دین کا رستہ، اس کے بارہا اس کے اوپر میں نے کلام کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یقین کے جتنے درجے ہیں، علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے، یہ جتنے طریقے ہیں ان سے زیادہ انسب طریقہ جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو ماں نے آپ کو اجازت عطا کی، آپ چلے، تو ان لوگوں کے لیے یہ دعوت فکر ہے، داڑیاں چٹ، سارے ہاتھ انگوٹھیوں سے بھرے ہوئے اور گلے میں تسبیحاں لٹکی ہوئی ہیں، اللہ کے اسماء لٹکا لیتے ہیں، اور ڈنڈا ہاتھ میں تو بڑے بڑے بال ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ بڑے شوقیہ چٹیاں رکھ دو۔ قبلہ ہزاروی صاحب تو بڑے سخت معاملات فرماتے تھے، کہا یہ دیکھو اس کو سمجھ نہیں آتی، یہ کیا ڈرامہ بنا ہوا ہے، پیچھے گت بنائی ہوئی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں من تشبہ فی القوم فہو معہ، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ ہاں زلفیں رکھو تو یہ کانوں کی لو تک، یہ سنت ہے، رکھو تو پھر اس کی حفاظت بھی کرو اور عمل بھی کرو۔ نبی پاک کے صورت کے اندر اپنے آپ کو رنگ دو اور حضور کے قول و فعل کو اپنے جسم پہ لازم کر لو۔ فرمایا کہ نبی پاک کی سنت کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا کسی کی زندگی اتنی بہترین نہیں ہے، سبق آموز نہیں ہے، کسی کی زندگی اتنی دعوت فکر نہیں دے رہی جو زندگی رب فرماتا ہے میرے محبوب کی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین زندگی دیکھنی ہے، زندگی کو کامل دیکھنا ہے، اکمل دیکھنا ہے، کامل ترین دیکھنا ہے، تو آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا لو، تمہاری زندگی بھی انوکھی نرالی ہو جائے گی۔
افضل و اعلیٰ ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جب تو گلی میں چلے پتہ نہیں لڑکی جا رہی ہے کون جا رہا ہے، لیکن جب تو گلی میں چلے تو پتہ چلے عاشق رسول جا رہا ہے، نبی پاک کا غلام جا رہا ہے، حضور کا عاشق جا رہا ہے، نبی پاک کا سچا امتی اور غلام جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو، دین سے محبت کیا کرو۔ حضرت عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میری ماں نے میری عرضی قبول کر لی۔ پہلے مائیں بھی تو ایسی ہوتی تھیں، جا بیٹا تیرا اللہ نبی وارث ہے، جا دین سیکھ۔ آج ماں کہتی ہے پائلٹ بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بنانا ہے، یہ نہیں حافظ قرآن بنانا ہے۔ عالم نہیں، میرے استاد سبحان اللہ اولادیں چھوڑ گئی ہیں، یہ حافظ بھی ہیں، یہ قاری بھی ہیں، یہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، یہ صدقہ جاریہ، یہ تو زہری حضرت کے بدن اطہر سے نکلی ہوئی اولادیں ہیں، لیکن روحانی اولادیں ہزاروں کی تعداد میں چھوڑ گئے۔ فرمایا کوئی پاکستان میں ہے، کوئی بحر کے ملکوں میں ہے، ہر جگہ قال اللہ قال رسول کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ استاد محترم کے مزار پرانوار کے اندر وہ رحمتوں کا سلسلہ پہنچ رہا ہے، فرمایا وہ پہنچ رہا ہے، وہ جاری ہے۔ اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، تمہارے جانے کے بعد کم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے تمہارے لیے بخشش کی عرضی اللہ کی بارگاہ میں کر سکیں۔ فرمایا کہ بنا علم جو کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو، او سیوریاں دی کرے عبادت تے روے اللہ کولو بیگانہ ہو۔ سچی ماں نے سب سچا سبق دیا۔ حضرت فاطمہ ام الخیر فرمایا بیٹا عبدالقادر جا، تجھے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرتی ہوں، جاؤ بیٹا، لا راہ وجہ الی یوم القیامہ، اب یہ چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اب جب دیکھوں گی تو دن حشر کے دیکھوں گی، لیکن بیٹا ماں کے سبق کو یاد رکھنا، ماں کو ناراض نہ کرنا، ماں کی نصیحت کے اوپر عمل کرنا۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من ارضا والدی فقد ارضا خالقہ، اور لوگوں جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اپنے خالق کو راضی کر لیا۔ من اسخط والدی فقد اسخط اللہ لہ، اور جنہوں نے ان کو ناراض کر لیا اس سے خالق بھی ناراض ہو گیا۔ بھائی میں ترنم کے اندر کرتا ہوں اکثر میرا انداز یہی ہے، استاد صاحب مجھے کبھی بلوچستان بھیجتے تھے، کبھی نواب شاہ بھیجتے تھے، تو میرا انداز یہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اس میں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی آپ کو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ماں باپ کی قدر کیا کرو۔ فرمایا ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، قیل من یا رسول اللہ من ادرک والدی فلم يدخل الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، خاک آلودہ ہو جائے، خاک آلودہ ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ کس کی بات کرتے ہیں؟ فرمایا جو ماں باپ میں سے ایک کو پالے، دو کو پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کرے۔ ان ماں باپ کو پالو تو ان کی خدمت، 11ویں منانے کا مقصد تب ہی ہے، میلاد کرنے کا مقصد بھی تب ہے، اور نمازیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی قدر کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام مقام جارانہ ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، نبی پاک اس مقام کے اوپر جلوہ فرما ہے۔ ایک بوڑھی خاتون ہے، ضعیفہ خاتون، خرامہ عصے کے ساتھ ٹیک لگا کے آ رہی ہے۔ امام الانبیاء کی نظریں پڑی، حضور نے سارے کام چھوڑ دیے، چادر نبوت کو زمین پہ بچھا دیا، آگے بڑھ کے نبی پاک نے ہاتھ پکڑ کے اپنی چادر کے اوپر بٹھا
فرما دیا۔ صحابہ حیران ہے، یہ کون خوش نصیب ہے جس کی تعظیم نبیوں کا امام کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے یارو حیران ہونے کی بات نہیں، یہ میری اماں حلیمہ جس کا بچپن میں تمہارے نبی نے دودھ پیا ہے۔ فرمایا یہ تو دودھ والی ماں، رضائی ماں، جس کا دودھ پیا تو یہ قدر ہے، اگر حقیقی ماں کو پا لیتے تو پھر کس قدر۔ اور حقیقی ماں کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا کاش میں حالت میری ماں آج زندہ ہوتی، زہری حیات ہوتی، میں حالت نماز میں ہوتا، مجھے یا محمد کہہ کے صدا دیتی، میں سب چھوڑ دیتا، نماز کو چھوڑ کے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے، ذکر قرآن کو چھوڑ کے، فکر نماز کو چھوڑ کے، یام کہہ کے ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ فرمایا پاک نبی انہیں فرمایا او کر لے خدمت مادی، اور جس نے کعبہ وہی تکنا ہوئے تو تک لے صورت مادی۔ حضرت عبدالقادر جیلانی کو اجازت میں ملی، اما جا رہا ہوں، دو کام ہے۔ کتنے کام ہیں؟ گھر سے نکلا 11ویں، چاہے وہ ڈاک ڈبو کھیل رہا ہو، چاہے گلی کوچے میں ٹائم گزار رہا ہو، چاہے نیٹ چلا رہا ہو، اور دھوکے دہی ہمارے لوگ فیس بک پہ 2-2 3-3 گھنٹے لگے، بلکہ بعض ساری رات ہی کرکٹ میں ساری رات گزر جاتی ہے۔ کاش ہے نوجوان تو اپنی جوانی پہ ترس کھا، اور یہ بھی تو دیکھ کہ وہ بھی نوجوان ہے علی اکبر جس نے نانا کے دین کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیا۔ وہ بھی نوجوان محمد بن قاسم ہے جنہوں نے اسلام کی تاریخ کو پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ اور ایسے تاریخ کے اندر غور و فکر کرو تو ایسے ایسے شاہکار ملیں گے، ایسے ایسے مجاہد اسلام ملیں گے کہ جنہوں نے دین کی آبیاری جوانی کے اندر اپنے خون سے کی ہے۔ یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں میں نے ماں سے اجازت طلب کی، اماں علم سیکھوں گا واشتغل بالعلم، علم سیکھوں گا وازور الصالحین، اماں جہاں اللہ والے ملیں گے، جہاں اللہ کے نیک بندے ملیں گے، میں ان کی ساتھ ساتھ زیارتیں بھی کروں گا۔ آپ بغداد پہنچ گئے، 488 ہجری ہے، پڑھتے رہے 10 سال کے اندر علم پڑھ لیا۔ کتنے سال کے اندر؟ 10 سال کے اندر علم پڑھا۔ اور کبھی کبھی حضرت نکلا، ادھر خاموش رہے بھائی، باتیں نہیں کریں برائے مہربانی۔ کبھی کبھی رات کو بغداد کی گلیوں میں چکر لگاتے، نکلتے، اور بغداد کی سرزمین 488 ہجری کے اندر غوث پاک کے قدموں کو چوما، رحمت کی گھٹا چھا گئی، رحمت کی بدلیاں چھا گئیں، انوار و تجلیات کا ظہور ہوا۔ یہ ایسا ولایت کا درخشندہ ستارہ جو طلوع ہوا ہے، یہ ولایت کا بلکہ میں آفتاب کہوں گا۔ فرمایا پہلے بھی ولی آتے رہے، پہلے بھی اولیاء اللہ آتے رہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں سب کے سورج چمک کے طلوع ہو کے غروب ہو گئے، لیکن عبدالقادر جیلانی کا سورج جو ولایت کا طلوع ہوا ہے قیامت تک غروب نہیں ہوگا۔ یار پورا نعرہ لگاؤ یار۔ حضرت عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کبھی بغداد کی گلیوں میں نکلتا، اب اللہ والوں کی زیارت کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں فرید الدین عطار کتاب کا نام ہے تذکرۃ الاولیاء۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں ایک گھر کے قریب میں اکثر رات کو گزرتا۔ گھر کی دیواریں، اس وقت مکان کچے ہوتے تھے، مکان کچے تھے اور ایمان، میرے قبلہ استاد ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجدیں پکی ہو گئیں اور ایمان کچے ہو گئے۔ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔
من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی ہو نہ سکا، مکان بھی کچے مسجدیں بھی کچی، لیکن میرے بزرگوں دوستوں ایمان بڑے پکے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رات کا ٹائم ہے، میں ایک بزرگ عورت اور مرد کو دیکھتا، ساری رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے۔ غور کرنا مسلمانہ، توجہ کرو، بات بڑی پتے کی ہے، اس کو دل کے خانے کے اندر نقش کر لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ کئی راتیں ایسے گزر گئیں، ایک دن کے اجالے میں گیا، میں کہا حضور آپ ساری رات اتنی عبادت کرتے ہیں، سوتے بھی نہیں ہیں؟ کہا سنو عبد القادر بیٹا، یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے، میرے نکاح میں آئی، میں نے بڑی منتیں مانی، دعائیں کی، جس طرح عورتوں کو مردوں سے اور مردوں کو عورتوں سے محبت ہوتی ہے، مجھے بھی محبت ہو گئی، لیکن میں نے دعا کی ہے تو اللہ سے عرض کی، مولا اگر میرا نکاح اس سے ہو جائے نا تو پہلی رات میں ساری تیری عبادت میں گزاروں گا۔ ادھر عورت نے بھی یہی منت مانی ہے، یا اللہ اگر میرا رشتہ اس سے ہو جائے چاچے کے بیٹے سے تو میں بھی ساری رات پہلی رات عبادت میں گزاروں۔ کہا عبد القادر جیلانی آج 70 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے ہمیں عبادت کرتے ہوئے، اللہ نے قبولیت کی گھڑیاں تھی، دعا قبول کر لی، دل سے نکلی ہوئی صدائیں استجابت کا سینہ چاک کر گئیں اور اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ ہمارا نکاح ہو گیا۔ جب پہلی رات آئی، جو ہوتا ہے ہمارے یہاں سلسلہ ہے اور بے راہ روی ہے اور ایسی خرافاتیں ہیں اور ایسے نوجوان بھی ہیں جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں۔ اگر کسی کی بیٹی کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اپنے گھر کی دہلیز پہ بھی ذرا نظر کر لیا کر، ہے راستے میں کسی کی بیٹی جا رہی ہوتی ہے تو ادھر بھی توجہ کر لیا کر۔ کہا آج 70 سال ہو گئے، جب پہلی رات آئی گھر والی کہنے لگی میں نے منت مانی ہے آج ساری رات عبادت کریں گے، گھر والا بھی کہنے لگا میں نے بھی یہی منت مانی ہے۔ کہا چلو وضو کر لو آج نفل پڑھتے ہیں، ساری رات نفل پڑھتے گزر گئی، صبح ہو گئی، دوسرا دن آ گیا، رات ہو گئی، کہا کل جو مزہ آیا تھا ہم چاہتے ہیں آج رات بھی اسی طرح کریں۔ لو دوسری رات ہو گئی، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، کہا عبد القادر جیلانی آج 70 سال ہو گئے ہم ملے نہیں ہیں، ہم ہر رات یہی سوچ کے عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ اب عمر کا حالم یہ ہے، 70 سال کی عمر پہنچ گئی، اس سے کم و بیش کچھ زیادہ، لیکن اب خیال آتا ہے جنتی میں جا کے ملیں گے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی عبادت کی توفیق دی۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت میں میں رہا ہوں، سبحان اللہ، تو ایسے لوگوں کی صحبت مل جائے تو وارے نیارے نہیں ہیں۔ فرمایا علم پڑھا، 25 سال مجاہدے کیے، 10 سال علم پڑھا، فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ آپ فرماتے ہیں میں پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا، مقام قطبیت کے درجے کے اوپر فیضیاب ہو گیا۔ بس میں 10-15 منٹ کے اندر بات سمیٹوں گا، مجھے پتہ ہے آپ کی عادت میں نے دیکھ لی ہے، زیادہ نہیں، بس انشاءاللہ یہ 10 بجیں گے نا انشاءاللہ تو بات کوشش کروں گا ختم کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا، میں نے اللہ کے فضل سے سعادت کو پا لیا۔ 25 سال مجاہدے کیے اور 25 یہ لگائیں ہیں، 10 وہ لگائیں، کتنے بنے ہیں؟ 35، اور 70 میں آپ کی ولادت ہے، 12 سال وہ لگائیں، کتنے ہو گئے؟ وہ بتاؤ نا یار، کوئی اتنا مشکل حساب تو میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، 35 وہ اور 12 بیچ میں ڈالو تو کیا ہو گئے؟ 47، کتنے ہو گئے؟ 47 گل پئی 45 ہیں، تو 47 سال آپ نے اس طرح گزارے، اور پھر فرماتے ہیں مجھے ایسے کی تلاش تھی کہ جو پیر کامل مل جائے۔ ایک برج ہے، آپ نے قسم کھا لی، آپ فرماتے ہیں کئی دن کھانے کو نہ ملتا،
ایک دن خیال آیا قسم کالی برج اجمی کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لیا. کتنے سال گزارے؟ 11 سال گزارے. آپ فرماتے ہیں میں نے قسم کھائی جب تک وہ نہیں کھلائے گا کھاؤں گا نہیں، جب تک وہ پلائے گا نہیں میں پیوں گا نہیں. فرمایا کہ میں آخری اسی طرح کئی ایام گزر گئے. حضرت خضر علیہ السلام آئے. فرمایا پہلے میرے پیر و مرشد آئے، حضرت ابو سعید مخزومی، تیرے لیے کھانا تیار کیا ہے، چاول کی کھیر بنائی ہے دودھ ڈال کے. سبحان اللہ، میٹھا بنایا. الحمدللہ. حضور فرماتے ہیں مومن ویسے بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے، تبھی میٹھے کو پسند. آپ نہیں میٹھے کو پسند زیادہ کرتے، مجھے پتہ ہے آپ کو قورمہ اچھا لگتا ہے. ابھی میں گلی میں آ رہا تھا تو ٹینٹ لگا سا تو اوپر سے چلے آئے. کہا آج غوثی حنفیہ غوثیہ میں پلاؤ پکا ہوا ہے. میں کہا آ جاؤ پھر، چلو پلاؤ کے بہانے ہی آ جاؤ. آ تو جاؤ میاں، کسی بہانے ہی آ جاؤ. اللہ کی رحمت تو تمہیں آوازیں دیتی ہے. رحمت حق بہانہ می جو ید، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. اور چلو حلوے کے صدقے آ جاؤ، قورمے کے خیال کے اندر بھی آ جاؤ. آؤ تو صحیح کسی طرح. یہ تو آتے بھی نہیں ہیں، کرونا کی وجہ سے پابندی ہے. ہوٹل یہ پارک پھر بھی بھرے پڑے ہیں، روڈ پھر بھی بڑے ہیں. کرونا یہیں آیا، مسجد کے اندر یہ نہیں آتے. جہاں کرونا ختم ہوتا ہے یہ وضو، یہ نماز پڑھنا، یہ اللہ والوں کا ذکر کرنا. فرمایا یہ تو بیسے برکت ہے. فرمایا ذکر الانبیاء عبادت، اور اللہ کے نبیوں کا ذکر عبادت ہے. ذکر الاولیاء کفارت، اللہ کے ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں حکایت اولیاء اللہ جند من جنود اللہ یثبت بہ الاقدام. سید الطائفہ فرماتے ہیں جنہوں نے حضرت غوث پاک کی آمد کا ذکر کیا تھا، کہا راسی راسی آپ کا قدم میرے سر کے. کہا حضور کس کی بات کرتے ہیں؟ کہا ملقبا محی الدین ومسمم من عبد القادر ومولدہ من کیلان ویکون معمورا من اللہ یقول قدمی حاضی علی رقبت لکل ولی وولیت اللہ وسواء صحابہ وذریت خاتم النبیین. جس کا اعلان یہ ہوگا، گیلان میں پیدا ہوگا، لقب محی الدین ہوگا، نام عبد القادر ہوگا، اور وہ 5ویں صدی ہجری میں آئے گا. میرے مرید، میرے خلیفہ اگر ہو سکے تو میرا سلام اس ہستی کو پہنچا دینا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ والوں کا ذکر کرنا ان کی حکایت. جند من جنود اللہ، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. فرمایا کہ پاؤں کو مضبوطی دیتے ہیں. یثبت بہ الاقدام، یہاں بھی اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے قدم دنیا میں بھی ثابت رہے. فرمایا تبھی تو کہتے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کہا کہ جنہوں نے ان اللہ والوں سے رشتہ جوڑ لیا ہے وہ دنیا میں بھی سلامت ہے، قبر میں پہنچتے ہیں. میرا ایمان ہے، مصطفیٰ خود فرما دیں چھوڑ دو میرا غلام آ گیا ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کی نظر کرم ہے. اشرف علی تھانوی نے خود لکھا ہے جمال الاولیاء کے اندر، اور غوث پاک صرف دھوبی تھا، کپڑے ہی دھوتا تھا. سوال ہوا اس سے مولوی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے بھی علم نہیں ہے. مولوی صاحب نے اتنی بڑی بات کہاں سے کہہ دی؟ یہ ان کے شیخ الحدیث حکیم الامت کہتے ہیں. کہا یہ سوال ہوا من ربو کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حقی ھذا الرجل. آواز آئی چھوڑ دو یہ میرے عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے، ان کا خدمت گزار ہے. میں اگر تمہارے عقیدے کے مطابق جب ہے بھی نہیں دھوبی کی بخشش ہو جاتی ہے، ہم تو ویسے ہی عبد القادر کو اپنا پیر سمجھتے ہیں اور ان کے قدم کو اپنے اوپر سمجھتے ہیں. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ پیر کامل نے کہا آ کے کھانا کھا لو. میں نہیں گیا، میں نے کہا وہ کھلائے تو کھاؤں، وہ پلائے تو پی. میں یہاں تک خضر علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا مجھے لے چلے. اب پیر کامل اپنے دستے ولایت سے لقمے میرے منہ کے اندر ڈالتے ہیں. اعلیٰ حضرت بے قرار ہوئے، کہتے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، اور پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا،
اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت میری، اور میری گردن میں رگے دور کا ڈورا تیرا۔ پڑھیے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سرو سے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو آپ مرید ہیں حضرت ابو سعید مخزومی کے، اور فقہ کے اندر امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ 90 سال آپ نے عمر پائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیروں کے پیر ہیں، بڑی کرامتیں ہیں۔ زبدۃ العارفین والے لکھا عبدالحق محدث دہلوی نے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جو آپ کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، امام ذہبی نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ بعض مسائل میں بڑا یہ سخت تھا، لیکن غوث پاک کو یہ بھی کسی کو نہیں یہ زیادہ وقت دیتا تھا، لیکن جب اپنی کتاب میں لکھتا ہے الاستقامہ کے اندر جو عربی کے اندر ہے، قال شیخ عبد القادر جیلانی، کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یوں فرمایا ہے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے یوں نقل کیا، فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے اپنے تو اپنے پراؤں نے بھی ان کو مانا ہے اور سلام عقیدت پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابو سعید مخزومی کے مرید آپ 90 سال تک علم پڑھاتے رہے۔ فرمایا کہ یہ جو سال نکال دیں 47 سال جو میں نے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں مجھے حکم ہوا حضور علیہ السلام کی طرف سے کہ لوگوں کو سکھاؤ پڑھاؤ۔ حضرت فجر پڑھ کے سب سے پہلے جو مقتدی آتے تھے، سبحان اللہ، وہ مقتدی بھی کتنے عظیم ہیں جو غوث پاک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے، پھر طلباء آ جاتے اور پھر آپ فقہ پڑھاتے۔ ہمارے یہاں پیریڈ ہے 35 منٹ کا، 40 منٹ کا، 12 ساڑھے 12 بجے تک کلاس ہے۔ آپ ایک دن میں 13 سبق پڑھاتے تھے۔ اب استاد اکثر شکایت، ہم خود استاد صاحب سے شکایت کرتے تھے، فلاں استاد ذرا کمزور ہے، استاد جی ہمیں استاد ہمارا بدل دو۔ کہ استاد صاحب پھر جو زیرک طلباء ہوتے تھے نا، ذہین، تو ان کی خاص توجہ کرتے تھے۔ تو حضور غوث اعظم کے مدرسے کے اساتذہ جب آتے، فرمایا تمہاری نظر میں جو ذہین ترین طلباء ہیں وہ تم لے لو، جو کند ذہن ہے وہ مجھے دے دو۔ کند ذہن آپ لے لیتے اور توجہ کرتے۔ ہمارے کراچی کے جتنے مدارس ہیں، چاہے وہ ام المدارس امجدیہ ہو، غوثیہ ہو، شمس العلوم ہو، نعیمیہ ہو، جامعۃ القمر ہو، قمر الاسلام ہو، اور انوار القرآن، جتنے اہل سنت کے بڑے بڑے ادارے ہیں، میں دورہ حدیث کی بات کرتا ہوں، 3000 طلباء ہر سال فارغ نہیں ہوتے، لیکن غوث پاک کے مدرسے سے ہر سال 3000 عالم بن کے نکلتے تھے۔ یہ صلاح الدین ایوبی، جس نے اللہ اس مرد کلندر کے مزار پہ رحمت نازل فرمائے، جس نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور فاروق اعظم کے دور میں بھی یہ فتح ہوا، پھر آج یہود و نصارہ کے نرگے میں ہے۔ دعا کرو اللہ پھر کوئی ان جیسے صالحین جیسا کوئی مرد کلندر عطا کرے، کہ مسجد اقصی انتظار میں ہے کہ کوئی آئے، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا، کوئی طارق بن زیاد جیسا، کوئی نور الدین زنگی جیسا۔ تو بیت المقدس کو جب فتح کیا، لاکھوں افراد تھے صلاح الدین ایوبی کی آرمی میں، اس میں زیادہ تر طالب علم غوث پاک کے مدرسے کے تھے، اور جتنے طلباء تھے یہ سارے متہجد تھے۔ تہجد ہمارے مولوی نماز میں بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، ان کی تہجدیں قضا نہیں ہوتی تھی وہ، اور سال کے بعد جب دستار فضیلت ہوتی، سبحان اللہ، کہ آپ اپنے ولایت والے ہاتھوں سے ان کی دستار بندی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ظاہری علم بھی دیتے تھے، باطنی ولایت بھی عطا کر دیتے تھے۔ 90 سال کی عمر تک آپ نے سبق، اور میں نے یہ اپنے شیخ الحدیث صاحب قبلہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حیدرآباد میں تقریر ہے یا نواب شاہ میں ہے، جتنی بھی حالت خراب ہے، طبیعت خراب ہے، صبح مدرسے میں حاضر ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سردیوں کے دن تھے، حضرت کو زکام بھی تھا، بخار تھا، ہمت نہیں تھی کہ استاد صاحب بیٹھ کے پڑھائیں، تکیہ لگا کے نا، ٹیک لگا کے کہتے ہیں سبق ضائع نہیں کروں گا، میں سبق ضرور پڑھاؤں گا۔ یہ اچھے استادوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بچوں کا سبق ضائع نہ۔ ہمارے یہاں بچے اتنی چھٹیاں کرتے ہیں، ایک بچہ جو چھٹی کرے 40 دن کا نقصان ہے۔ قبلہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ
دیا میں پڑھتے تھے، درخواست آ گئی حضرت جی میرا ابا فوت ہو گیا ہے، یہ چاچا فوت ہو گیا. کہا 100 مرتبہ تو تمہاری نانی مرتی ہے، 50 مرتبہ تو تمہاری دادی مرتی ہے. یہ طلباء اثر گماتے ہیں، لیکن حضرت اس چیز کا احساس کرتے تھے. اور حضرت غوث پاک آخری سال ہے، سنو پتے کی بات، امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی، امام عبد الغنی المقدسی اندلسی کا ہم 2 طالب علم تھے. ہمیں خیال آیا کہ ہم عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جائیں اور پڑھیں. امام خرقی کی ایک کتاب ہے، تلخیص ہے بلکہ، الخلاصہ الخرقی، یہ مختصر ہے. کہا ہم جب پہنچے تو غوث پاک کے آخری ایام تھے. کہا بیٹا دیر بہت ہو گئی ہے لیکن آؤ میں تمہیں پڑھا دیتا ہوں. کہا ہم نے ایک طالب علم نے کتاب المغنی پڑھی اور ایک نے خرقی پڑھی، اور کتاب المغنی کی 15 جلدوں کی تشریح جو ہے امام عبد الغنی المقدسی اندلسی نے کی ہے. کہا یہ تو چند مہینے ہم نے پڑھا ہے، اور جنہوں نے سالہ سال عبد القادر جیلانی سے پڑھا ان کے علم کا کمال کیا ہوگا. یہ تو میں نے آپ کو علم کی بات بتائی ہے. فرمایا کہ حضرت عبد القادر جیلانی، اب ایک کرامت بھی میں سنا دیتا ہوں، آخر میں ایک کرامت سن لو غوث پاک. میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے دین کو زندہ کر دیا. دین کے ایسے مجاہد تیار کیے ہیں، جہاں جہاں پہنچے ہیں انہوں نے دین کو زندہ کر دیا ہے. حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، ایک کرامت سن لو جو میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. یہ تقریباً 2007 کی بات ہے، میں پڑھ بھی رہا تھا. 2007 میں نے دورہ حدیث کر لیا تھا. 2009 میں ہماری دستار فضیلت ہوئی. استاد صاحب نے کہا بیٹا یہ جو ہم پگڑی باندھ رہے ہیں نا ابھی تمہیں پتہ نہیں چلے گا، جب باندھ کے جاؤ گے نا تو اس کے بعد جو لوگ تمہیں عزتوں سے نوازیں گے اور محبتیں دیں گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ سوکھے ٹکڑے کھا کے جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے ان کا دنیا میں مقام کیا ہے، قبر میں مقام کیا ہے. دین کے طالب علم کی یہ فضیلت ہے. یہ دمشق کا قبرستان جو ہے اس کے اندر کا واقعہ علامہ عبد الرحمن جفار بیان کرتے ہیں. کہا کہ ایک گورکن تھا، توجہ سے سن لو بڑی اچھی بات ہے. گورکن تھا، کہا ایک عورت آئی کہ قبر کھودو. کہا قبر کھودی، ایک نوجوان کو لائے گئے. گورکن کہتا ہے میں نے قبر میں اتارا، جیسے اتارا نا تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ قبر دے نگاہ تک کشادہ ہو گئی، ہر طرف باغ ہی باغ ہے. وہ کہتا گورکن کہتا ہے میں گر کے بے ہوش ہو گیا. ہوش آیا، ساتھیوں نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں بیان نہیں کیا. کچھ عرصہ کچھ مہینے گزر گئے، پھر وہی عورت آئی، کہا ایک قبر اور تیار کرو. پھر قبر کھودی، میں نے اسی طرح اتارا، اس کی قبر بھی کشادہ ہوگی لیکن میری وہ کیفیت نہ بدلی. میں نے اس خاتون کا پیچھا کیا کہ تو کون ہے اور یہ کون تھے؟ کہا پہلا جو ہے وہ میرا بیٹا تھا جو دین کا علم سیکھ رہا تھا، عالم بن رہا تھا، اور قبر میں اتارا تو اللہ نے اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں تبدیل کر دیا. یہ دوسرا اس کا بڑا بھائی تھا جو محنت مزدوری کر کے پیسے کما کے اس کو خرچہ دیتا تھا دین کا علم سیکھنے کے لیے. جو دین کا علم سیکھنے کے لیے مدد کرے اس کی قبر بھی جنت کے باغ بن جائے. جو دین کا طالب علم بن کے دین سیکھے اس کی قبر بھی جنت کا باغ بن جائے. بس آخری بات کر رہا ہوں. یہ بیٹشا ہے نا کماڑی کی طرف، وہاں ایک شخص تھا وہ تقریباً ہر سال محرم کی 10 روزہ محفل کرتا تھا. میں گیا تو کہنے لگا حضرت میرا یہ کوئی نہیں عقیدہ تھا، یہ 11ویں یہ 12ویں میں کوئی نہیں مانتا ان چیزوں کو. میں نے بولا پھر منا کیوں رہا ہے؟ کہا میں نے مانا نہیں ہے، مجھے منوایا گیا ہے. نام ہے اس کا محمد احمد. کیا ہے؟ محمد احمد. اس کی لانچیں بھی چلتی تھی. تو کہا حضرت مفتی صاحب یہ اپنا لانچ آ جاتی ہے، آپ اس پہ بیٹھیں اور آ جائیں. میں نے کہا تو کیسے مانا ہے، کیسے منوایا گیا؟ کہا کہ ہم مچھلیاں پکڑنے کے لیے مچھیروں کے ساتھ سمندر میں تھے، اچانک طوفانی لہریں جو آئی ہیں تو لانچ بکھر گئی، ساتھی ڈوب گئے، میں بھی ایک پھٹے پہ لگا ہوا تھا. سردیوں کا موسم ہے، رات کا ٹائم ہے، اور میں نے کہا کہ 11ویں والے پیر کو مشکل میں یاد کرو تو بات بن جاتی ہے. تو کہا میں تو تجھے تب مانوں. اللہ اکبر. یا غوثیہ. چلو کرنے دو، اس کو شوق پورا کر لیں.
ایسے دیوانوں سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ آپ لوگ تنگ دل ہو رہے ہو نا، لیکن ایسے دیوانے جو ہیں ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ہاں، ان پہ شریعت کی حد نہیں لگتی، دماغ سے معذور ہیں اور ان کے اوپر ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہے، اس لیے مکلف بھی نہیں ہے یہ کہ اللہ نے ان سے دنیا سے اٹھا لیا ہے تو یہ برا نہ منایا کرو، ہوتے ہیں، اس کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا کرو اور دعائیں لیا کرو، تنگ دل نہ ہوا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ حضرت غوث پاک اور دوسرے صالحین فرماتے ہیں کہ اللہ والے تو چیونٹیوں سے بھی پیار کرتے ہیں، جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ حضرت سونا سائی الہ آباد میں مزار ہے، ایک مچھر بیٹھ گیا، کسی فقیر نے اڑانا چاہا، کہا چھوڑ دے، پتہ نہیں اللہ نے اس کا رزق یہیں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تنگ دل نہ ہوا کرو۔ میں 25 سال ہو گئے جاتے ہوئے، طرح طرح کے میں یہ نمونے دیکھتا رہتا ہوں، اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں، لیکن میں دعائیں لیتا ہوں، تنگ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ان کے اوپر کرم فرمائے، ان کے صدقے ہم سب کے اوپر کرم فرمائے۔ تو محمد احمد کہنے لگا میں تو تب مانوں 11ویں والے کا سچا عقیدہ تب رکھوں جب میں پار لگوں۔ تو کہا بس اتنا کہنا تھا کہ نیچے سے ایک ہاتھ زہر ہوا، جب آنکھ کھلی تو میں ساحل کے کنارے تھا۔ کہا پھر میں نے مان لیا کہ واقعہ یہ پیر بھی ہے تو سچا پیر ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم۔ بس یہ پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، اور مولا علی کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا ہو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت تک جتنے ولی آئیں گے آپ تمام کے سردار۔ غریب نواز نے سر جھکایا، کہا لا بل عینی وراسی، آپ کا سر آپ کا قدم میرے سر کے اوپر بھی ہے، میری آنکھوں۔ پاک پٹن کے اندر حضرت بابا فرید الدین بیٹھے ہیں، مرید جمال الدین ہاسمی ہیں، مرید نظام الدین اولیاء ہیں، مرید صابر کلیری ہیں۔ غوث پاک کا ذکر چلا، کہا حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ قدمی علی رقبۃ لکل ولی اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہا میرے جد امجد نے کہا سر کے اوپر آنکھوں۔ فرید اپنی آنکھ کی پتلی کو پکڑ کے کہتا ہے غوث کا قدم میری آنکھوں کے اوپر ہے، کہ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی۔ پڑھو، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر کے قدم کی لگائی گئی۔ چاہے ابدال ہوں چاہے اوتاد ہوں، غوث اعظم کا ہر ایک مداح خان ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں معاف فرمائے، اور میرے استاد گرامی کے لخت جگر حضرت علامہ قبلہ سہیل احمد صدیقی نورانی، اللہ ان کو حیات خضری عطا فرمائے، ان کے علم، عمر اور ایمان میں، وجدان میں لافانی برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے آئے ہیں عاشق رسول اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔